جوائن کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے، وفاقی وزیر ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب اور بھارت کو بڑی ہی سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے. پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں، پاکستان کی اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں نے کیا کہنا ہے، دنیا کہہ رہی ہے پاکستان کے دفاعی نظام کے بارے میں، پاکستان کی جو ہے وہ کیپیبلٹیز کے بارے میں دنیا دیکھ رہی نا. میں نے کیا کہنا ہے، میں تو اچھا کہنا ہی ہے اس کو، لیکن دنیا اس کو مان رہی ہے، جان رہی ہے. اب تک پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بالکل زبردست رہا ہے. ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے. لیکن جو سب سے اچھی بات ہے کہ دیکھیے آج سے 20 دن پہلے کا پاکستان ایک منتشر، ایک ڈیوائیڈڈ پاکستان تھا. تھینکس ٹو نریندر مودی، اس نے ہمیں جو ہے وہ آج بالکل ایک سالڈ راک کی طرح پوری قوم کو ایک کر دیا ہے. پہلے کے پاکستان میں دشمن کا صحیح پتہ نہیں تھا، کنفیوز تھی قوم. کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا. دیکھیں یہ وار تو انڈیا نے ہم پر انلیش کر رکھا ہے کئی دہائیوں سے، سالوں سے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں گروپ نے کر دیا، فلاں گروپ نے چائنیز مار دیے، فلاں گروپ نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں یہ کر دیا، فلاں گروپ نے جو ہے وہ فوجی شہید کر دیے، تو آدھے لوگ 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک آدھی قوم جو ہے وہ بیٹھ کر مرنے والوں سے تعزیت کر رہی ہوتی تھی، اور آدھی قوم جو ہے وہ مارنے والوں کو جو ہے وہ اچھا کہہ رہی ہوتی. وہ ہم کنفیوز تھے، لیکن کیونکہ دشمن کا ہم نام صحیح طریقے سے اس کو ایکسپوز نہیں کر پا رہے تھے. پیچھے اس کے سارا انڈیا تھا، ہمیں بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، ایویڈنس دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس معاملے میں انڈیا نے اپنے مکار چہرے سے نقاب اتار کر خود سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. تو ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی بینر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی ٹویٹ کرنے کی ضرورت. پوری قوم جو ہے وہ دشمن کو دیکھ کر ایک سالڈ راک کی طرح پاکستان، اس کے ادارے، پاک فوج ریاست کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی. رنگ، نسل، زبان، مسلک، سیاست کی ڈفرینسز کو بالا طاق رکھ کر پوری قوم ایک ہو گئی. یہ جو یونٹی ہے نا، یہ ہے ہمارا اصل سرمایہ، یہ ہے ہماری اصل اسٹرینتھ. فوج جو ہے وہ ہماری پہلے بھی ورلڈ کلاس تھی، آج بھی ہے. وہ لڑتی ہے حوصلوں سے، وہ لڑتی ہے قوم کی سپورٹ سے. اور بینگ مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ بھائی دیکھیے ہم بھلے گناہگار لوگ ہیں، کم ایمان والے لوگ ہیں، ہمارا ایمان اس درجے پہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا ماننا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہی اصل زندگی ہماری شروع ہونی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. ایک مسلمان جو ہے وہ کم ایمان سے ایمان والا انسان بھی اس کو جو ہے وہ جنت میں جانے کا شوق ہے، وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. ہاں ہمارا ایمان جو آج کمزور، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اگر امتحان ڈال دیا تو ہمیں ایمان بھی دے دے گا نا. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ دنیا کی ساری سپر پاورز مل کر فلسطین کے نہتے غزہ کے بچوں کو سرنڈر نہیں کر سکے. موت ان کو نہیں ڈرا سکی. نہتے بچوں کو جن کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ اور اس کے ساتھ اس کے حواری مل کر اس کے اوپر بم گرا برساتے ہیں، وہ اس کو موت اس کو نہیں ڈرا سکی. اس نے، اس بچے نے موت کو ڈرا دیا ہے. تو جب اس بچے کے، ایک مسلمان بچے کو نہیں ڈرا سکی پوری دنیا، تو ہم تو 24 کروڑ لوگ ہیں اور ہم نہتے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، اور ہاں ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، اس ایمان میں ہم بٹے ہوئے شاید آج بھی ہوں تھوڑے بہت. لیکن جب اللہ تعالیٰ امتحان دیتا ہے تو جو وہ ہمیں ایمان بھی دے دے گا. یہ نریندر مودی پاکستان کو سرنگو نہیں کر سکتا. کون مصطفیٰ کمال صاحب قطع کلام میں آپ ارشاد عارف عرض کر رہا ہوں. یہ فرمائیں کہ یہ تو ایک حقیقت ہے اس وقت کہ ہم متحد ہیں الحمدللہ، ایمانی جذبے ہمارے بیدار ہیں. ہم نے زمینی برتری بھی حاصل کر لی ہے، فضائی برتری بھی حاصل کر لی ہے. ہماری میزائل ٹیکنالوجی نے دشمن کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے. تو اس موقع پر 2 آپشن ہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے جو دوست ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہاں رک جائیں، بدلہ پورا ہو گیا، آگے نہ بڑھیں. ایک تو یہ آپشن ہے، وہ امریکہ ہمیں دے رہا ہے، دوسرے دوست ممالک بھی دے رہے ہیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ اس ماحول کا، ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھارت کو یہ باور کرائیں، عالمی برادری کو یہ باور کرائیں کہ مسئلہ کشمیر حل کریں، 5 اگست کے اقدامات واپس لیں، 37 معاہدہ جو معطل کرنے کا فیصلہ ہے یہ واپس لیں، پھر ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے اور مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل کریں گے، تاکہ آئندہ اس طرح کی سچویشن پیدا نہ ہو. 2 ایٹمی قوتیں جو ہیں وہ آمنے سامنے نہ آئیں. تو ہمیں کون سا راستہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں فوری طور پر جنگ بندی قبول کر کے
اور دوستوں کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، یا اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ عارف بھائی، پاکستان میں سب دنیا جان رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ہم پروو کر رہے ہیں کہ ہم نے پہل نہیں کی اور ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، نہ ہم پر تو جنگ مسلط کی گئی، لیکن جب یہ مسلط کر دی گئی ہے، ہم نے اپنی کیپیبلٹیز دکھا دی ہے، اور ابھی تو ہم نے اب تک سب کچھ نہیں دکھایا نا۔ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹ تو آخری بات تو جا کر رکتی ہے، جا کر ایٹمی ٹیکنالوجی کے اوپر، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ تو بالکل میں آپ کی دوسری والی بات سے ایگری کرتا ہوں، اس والی بات سے کہ بھائی یہ اتنا بڑا ایونٹ یہ ہو گیا ہے، یہ بس ایک دم سے اس کا سوئچ آف نہیں ہو جانا چاہیے۔ اب جو وہ انڈیا کا جو دماغ خراب ہے کہ وہ یہاں کا اس ریجن کا یا اس خطے کا وہ بدماش ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کی ہیجمنی رہے گی، اس کی پالیسی چلے گی، وہ کنٹرول کرے گا۔ اب ونس فور اینڈ آل، اور وہ جو یہ ظلم کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ جو کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ جو مسلمان کے انڈیا کے دوسرے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ جو اس نے ریاست کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہندوتوا کی پالیسی رکھی ہے، اس کو اب جو وہ اپنی بالکل اوقات میں لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ارے بھائی، ہم پاکستان کے پاس وی ڈونٹ ہیو مچ ٹو لوز۔ بھارت انڈیا ہے سو مچ ٹو لوز۔ انڈیا اس فل اسکیل وار پہ جا ہی نہیں سکتا۔ ہم تو ویسے ہی جو ہے اللہ معاف کرے، کوئی ڈمپر سے کچل کر مارا جا رہا ہے، کوئی گٹر میں گر کر مرتا ہے۔ یہاں پہ تو عجیب حالات کے ہم تو بھائی اس سے شوگر کے مرض میں مرنے سے اچھا ہے کہ جو ہے وہ ڈمپر کے کچل جانے سے مرنے سے اچھا ہے کہ بھائی انڈیا کی گولی سے مارے جائیں، نریندر کی گولی، مودی کی گولی سے مارے جائیں۔ تو ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن یہ تو فل فلیج وار آپ کے اوپر امپوز کر دی ہے نا۔ اور اب اگر دنیا اس کے اندر انوالو ہو رہی ہے تو یہ ایک دم سے اس کا سوئچ بٹن آف نہیں ہو جانا چاہیے کہ اوکے بھائی اگلی مارننگ سے ہو گیا چلے سب جو ہے وہ نہیں، اس کو جو ہے وہ یہ جو تمام ہمارے اس کی ایگریشن ہے جو کہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے عارف بھائی، وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، وہ پاکستان میں اس کے جو وہ تمام پروکسیز چل رہی ہیں، ہمیں اس کو بھی وار کنسیڈر کرنا چاہیے نا۔ ہمیں وہ بھی وار ہے نا۔ وہ کھلم کھلا نریندر مودی جو ہے وہ کھڑے ہو کر تقریر کر کے کہتا ہے کہ مجھے بلوچستان سے مجھے سلام آیا ہے، اور بلوچستان ہمیں نہ کہیں یو امیجن کہ وہ تو چھپاتا بھی نہیں ہے اس والی بات کو۔ تو ہمیں ساری چیزوں کو ونس فور اینڈ آل، اگر یہ ایک ایونٹ یہ ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو بالکل اس کا سوئچ آف ویسے نہیں کر دینا چاہیے۔ ہاں، ہم جنگ میں ہم پہل نہیں کر رہے، ہمیں ابھی بھی پہل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے ڈیفنس کا جو ہم نے مظاہرہ کیا ہے، اور یہ بات ہمیں باور کرانی چاہیے کہ بھائی یہ جنگ اب اس طرح سے صرف اعلان کر دینے سے رکے گی نہیں۔ اگر انڈیا نے اپنی تمام چیزوں کو انڈو نہیں کیا، اگر انڈیا نے پاکستان میں اپنی انوالومنٹ ختم نہیں کی، اگر انڈیا نے یہ دہشت گردی ختم نہیں کی کشمیریوں کے اوپر، اور یہ سارا انڈو نہیں کیا، تو یہ جنگ جو ہے وہ نہیں رک سکتی، یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور مصطفیٰ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، گلف کنٹریز خاص طور پر جس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس معاملے پر بھی، کشمیر کے معاملے پر بھی؟ دیکھیں بی بی، میں بہت ادب سے، احترام سے، اور بہت جو ہے وہ تحمل سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے اس دنیا کے۔ صحیح بات۔ یہاں پر جس کے پاس طاقت ہے اس کی ہی لوگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ 50,000 سے زائد معصوم بچوں کو بموں کا نشانہ بنانے والے کو آج تک جو وہ روک نہیں سکے، اس کے لیے توجیحات پیش کرتے۔ کون سا قانون، کون سی سیولائزیشن، کون سے اصول؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن بیٹھا ہوا ہے، تمام سپر پاورز بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہمیں ٹھیک ہے، دنیا سے ہم اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں ہر کسی سے بات کرنی چاہیے، ہر کسی کی بات سننی چاہیے، اب انگیجمنٹ کرنی چاہیے، ڈپلومیسی کرنی چاہیے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اپنے پاس ضرور انہانس کرنا چاہیے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔